قرآن مجید نے سورہ یوسف کے آخر میں یہ آیت کریمہ آتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا اے رسول یہ اپنا تعارف کروا دیجئے. یعنی اللہ رسول سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا تعارف کروا دیں، نہ صرف اپنا بھی اور ان کا بھی جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کے فالوور ہیں، ان کا تعارف کروائیے. وہ کیا تعارف ہے؟ قل کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، میری سبیل، میرا راستہ. سبیل بیسیکلی راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہم سبیلیں کہتے ہیں نا، یہ اصل میں شارٹ ہو گیا. یہ کام ہوتا تھا فی سبیل اللہ، تو فی بھی چلا گیا اور اللہ بھی چلا گیا، سبیل رہ گئی پیچھے، جو سبیلیں لگاتے ہیں. یہ سارا فی سبیل اللہ کام ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. ٹھیک ہے. قل ہذہ اشارہ ہوتا ہے، یہ ہے کیا؟ سبیلی، میرا راستہ. کس کا؟ رسول اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا ہے راستہ رسول اللہ کا؟ کیا تعارف کروا رہے رسول اللہ اپنا؟ دو لفظ، تین لفظ. ادعو الی اللہ، میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. میری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خالق کی طرف آ جائیں، اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. علی بصیرۃ، اور یہ بات کوئی جذباتی بات نہیں ہے، کوئی ایموشنلی میں نہیں کر رہا، کوئی ایویں جوش آ گیا ہو. یہ اپنی بصیرت کی بنا پر، یعنی اس سے بڑا کام میں اور کوئی نہیں پاتا اس کائنات میں. علی بصیرۃ، اور میرا یہ فیصلہ، میرا اس کام کا جو انتخاب ہے یہ بصیرت پر مبنی ہے، یعنی خوب جانچ پرکھ کر یہ کام کیا. انا، میں، ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے پیچھے چلتا ہے. یعنی جو میرا فالوور ہے اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دے. یہ کتنی بڑی چیز ہے. سورہ فصلت ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن کی، وہاں پر آیت ہے، الفاظ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتنا بڑا کام ہے. آپ کوئی بات ایسی کسی سے کریں جس میں آپ اس کو اللہ کی طرف توجہ کروا رہے ہو، اس کو شیطان کے چنگل سے نکال کر اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہو. یہ اللہ کے نزدیک آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا قیمت ہے. دیکھیے کیا فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہوگی؟ اللہ کہہ رہے، یعنی اس سے زیادہ، اس شخص سے زیادہ زبردست بات، اس شخص سے زیادہ اللہ کے ہاں خوبصورت ترین بات کس کی ہوگی؟ کس کی بات؟ ممن دعا الی اللہ، کہ جو کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے. یعنی تمہارے زبان سے جتنے لفظ نکلتے ہیں، جو کچھ تم بولتے ہو، سب سے پیاری بات تمہاری اللہ کو تب لگ رہی ہوتی ہے جب تم کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو. اور ہماری پبلک سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیکہ مولویوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور وہ بھی آن پیمنٹ. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک پروفیشن ہے کہ ادعو الی اللہ، اور پھر اس کے بعد بل، اتنا بل آیا دعوت الی اللہ کا، خراب کر دیا. ہر رسول اللہ کا امتی، اس کی ایک ڈیوٹی یہ ہے
ویسے تو سب سے بڑی یہی ہے، لیکن ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ایک کم از کم اس کی زندگی میں یہ کام ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جو میرے آس پاس ٹیڑھے میڑھے کام کر رہے ہیں ان کی میں نے اصلاح کرنی. ٹھیک ہے. ایک اس کا آٹومیٹک نتیجہ پہلا کیا ہے کہ جب کہے گا، اس کو پتہ چلے گا مجھے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، تو پھر اس کے اندر سے آواز آئے گی تو پھر میرا پتر پہلے اپنی بھی اصلاح کر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تو خود ڈوب رہا ہو دوسروں سے کہہ رہا ہو کہ پانی کے نزدیک مت آنا. ٹھیک ہے. تو اس کی برکت سے پہلے انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو. یہ ہے قرآن دین. جس طرح یہ ڈیوٹی ہے، اسی کا دوسرا نام ہے امر بالمعروف نہی انل. آپ جب امر بالمعروف کرتے ہو در حقیقت آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو. جب آپ کسی کہتے ہو تو نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی پڑھ، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اللہ کی طرف دعوت اللہ دے رہے ہو. یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کام مولویوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، خطیبوں کا کام ہے. یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کہیں یہ میرا امتی ہے. تو امتی کی نشانی تو بتا رہا ہے نا، قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ امتی ہے جنہوں نے قوالیوں سے سنا ہے، وہ سر اٹھانے اور رکھنے والی بات، سارے بخشے جائیں گے. یہ رسول کو فالو نہیں کرنا چاہتا، صرف سفارش لینا چاہتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا. اور یہ 2 نمبر دین کا جتنا بازار گرم ہے اس قسم کے بے ایمانوں کی وجہ سے گرم ہے، جو اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، لیکن چاہتے ہیں جنت کی شارٹ کٹ ہمیں مل جائے. جو بھی آ کے شارٹ کٹ دیتا ہے یہ اس پہ جا کے گر پڑتا ہے مکھی کی طرح. جیسے مکھی میٹھے پہ گرتی ہے جا کے، جب بعض مکھیاں ہوتی ہیں وہ میٹھے پہ نہیں بلکہ گند پہ گرتی ہے جا کے. اس کو قرآن سے رغبت ہی نہیں ہوتی. بندے سے کہا قرآن پڑھو، دوسرے دن آگے کہتا ہے اوہ ہوئے اللہ بڑا ڈاٹا ہے، شاہ جی اللہ بڑا ڈاٹا، اللہ نہیں چھڑتا سان. تو پہلے کدھر تھا؟ آج تجھے پتہ چل رہا ہے اللہ ڈاٹا ہے. اللہ ڈاٹا نہیں ہے، اللہ تو وہی ہے جب سے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تیرا دادا پردادا بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اللہ ایسا ہی ہے. تو نے پہلے غلط باتیں سنی تھی جن کے نتیجے میں اب تجھے اللہ ڈاٹا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کو اپنے دفتر میں رشوت خور افسروں کی عادت ہو، وہاں پہ کوئی ایماندار آ کے بیٹھ جائے، کہتا ہے بڑا غلط بندہ آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ اس کو خود بھی کھاتا ہے، افسروں کو بھی کھلاتا ہے، کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیوٹی ہو رہی ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، اوپر سے بھی پیسے آ رہے ہیں. اب ایک ایماندار بندہ آ کے بیٹھتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے؟ یہ تو کام ہی خراب ہو گیا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کہ بندہ دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یار کام تو میں تیرا کر دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو ہے نا افسر وہ بڑا ایک منحوس بندہ آ کے بیٹھ گیا. پتہ چلا وہ منحوس کیوں ہے؟ رشوت نہیں لیتا. کہتا سنتا ہی نہیں منحوس کسے دی. منحوس. میرے مولا کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، ایک زمانہ میرے بعد تم پر آئے گا جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا. یعنی جو رشوت نہیں لے رہا وہ منحوس ہے، چونکہ باقیوں کے پیٹ پہ بھی لات لگ گئی ہے جو کھا رہے تھے پہلے بیٹھ کے، چور. اور جو رشوت خور ہے سکھ کا سانس لیتے، چلو ساڈے ورگا آیا ہے رال کے